حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں قبیلہ انصار میں سے ایک نوجوان جس کی عمر تقریباً 18 سال ہے، 18 سال کا نوجوان انصار کے قبیلے میں سے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جانے کے بعد ہر وقت سرکار رحمت کونین کی خدمت میں رہا کرتا، ہر وقت سرکار علیہ السلام کے پاس رہا کرتا۔ ایک عرصہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ ایک دن سرکار رحمت کونین نے اس 18 سالہ نوجوان سے فرمایا، اے نوجوان جاؤ، جا کر فلاں میرا کام کر کے آؤ، جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ نوجوان سرکار رحمت کونین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کام کو کرنے کے لیے سرکار رحمت کونین کی مجلس سے نکلتا ہے۔ چلتے چلتے انصار کے قبیلے کے ایک دروازے کے سامنے سے گزرتا ہے۔ اس کی اچانک نظر گھر کے اندر پڑ جاتی ہے، جس گھر کے اندر ایک عورت غسل کر رہی ہوتی ہے۔ اس نوجوان کی نظر اس برہنہ عورت پر پڑ جاتی ہے، اس نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑ جاتی ہے۔ نوجوان اپنی نظر نیچے کر دیتا ہے، پھر دوبارہ قصداً نظر ڈالتا ہے۔ جب دوبارہ نظر ڈالتا ہے، نظر ڈالنے کے بعد اب اسے اپنے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب جو دوبارہ نظر میں نے ڈالی ہے یہ اپنے ارادے سے ڈالی ہے۔ پہلی نظر اگر اچانک پڑ جائے فوراً نیچے کر لی جائے وہ تو معاف ہو جایا کرتی ہے، لیکن اپنے ارادے سے قصداً نظر ڈالی جائے وہ کبیرہ گناہ شمار ہوتا ہے۔ اس نوجوان کو گناہ کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے، میں نے ایک غیر محرم عورت کو برہنہ حالت کے اندر دیکھا ہے۔ اس نوجوان کو فوراً احساس ہوتا ہے، دل کے اندر سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس گناہ کا علم سرکار رحمت کونین کو رب وحی کے ذریعے بتا دے تو مجھے ہمیشہ کے لیے بارگاہ مصطفیٰ سے مردود نہ کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کا علم سرکار علیہ السلام کو جائے، رب وحی کے ذریعے بتا دے کہ آپ کے پاس بیٹھنے والا نوجوان اس نے یہ گناہ کیا ہے، اور کہیں مجھے سرکار رحمت کونین کی خدمت سے ہمیشہ کے لیے نکال نہ دیا جائے۔ وہ نوجوان کام تو اس نے چھوڑ ہی دیا، کرتا ہی نہیں، اسی فکر میں وہ بھاگ کر مکے اور مدینے کے پہاڑوں کے درمیان جا کر وہاں پر پناہ گزین ہو جاتا ہے۔ مکے اور مدینے کے پہاڑوں کے درمیان جا کر پناہ اختیار کر لیتا ہے۔ 40 دن گزر جاتے ہیں، سرکار رحمت کونین کی خدمت کے اندر دوبارہ وہ نوجوان حاضر نہیں ہوا۔ 40 دن گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ جبریل جاؤ میرے حبیب کے پاس، میرے حبیب کو جا کر میرا سلام عرض کرنا اور اس سے یہ کہنا کہ آپ کا ایک امتی مکے اور مدینے کے پہاڑوں کے درمیان پناہ گزین ہے، اسے اپنے پاس بلا لیجئے۔ جبرائیل علیہ السلام رب کے حکم سے سرکار علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں۔
سلام عرض کرنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رب کا بلاوا عرض کرتے ہیں کہ اے رب کے حبیب، رب نے یہ بلاوا بھیجا ہے کہ آپ کا ایک امتی، آپ کا ایک غلام مکے اور مدینے کے پہاڑوں کے درمیان پناہ گزیر ہے، جو مجھ سے گریہ ازاری کر رہا ہے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ ایسا کیجئے، اپنے اس غلام کو واپس بلا لیجئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ سنتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیجتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ساتھ ایک دوسرے صحابی کو بھیجتے ہیں کہ اے عمر، جاؤ جا کر مکے اور مدینے کے پہاڑوں کے درمیان میرا ایک غلام، میرا ایک امتی اپنے گناہوں سے گریہ ازاری کر رہا ہے، رب سے توبہ کر رہا ہے، اسے جا کر میرے پاس لے کے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر مکے اور مدینے کے پہاڑوں کے درمیان اس نوجوان کو تلاش کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ نوجوان آپ کو تو نہیں ملتا، لیکن مکے اور مدینے کی پہاڑیوں کے اندر ایک بکریاں چرانے والے چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے۔ اونچی آواز نہ بولے، اونچی آواز نہ، سبحان اللہ۔ مکے اور مدینے کے درمیان ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے۔ چرواہے سے مولا فاروق اعظم فرماتے ہیں، اے چرواہے، یہاں پر کسی نوجوان کو تو جانتا ہے جو مکے اور مدینے کے پہاڑوں کے درمیان رہتا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے، میں کسی نوجوان کو تو نہیں جانتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ روزانہ ایک نوجوان رات کے ٹائم ان پہاڑوں کی طرف آتا ہے، آ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے۔ مولا فاروق اعظم فرماتے ہیں، چرواہے، مجھے اس نوجوان کا پتہ بتا، اس نوجوان کا مجھے پتہ بتا، وہ کس جگہ پر پناہ گزیر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نوجوان لے کر اس نوجوان کے پاس وہ چرواہا لے کر فاروق اعظم کو پہنچتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نوجوان کو دیکھتے ہیں تو وہ نوجوان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ایک ہی بات عرض کرتا ہے، اے عمر، کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے گناہ کے بارے میں پتہ چل گیا ہے یا پتہ نہیں چلا ہے؟ کہیں میرے گناہ کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تو نہیں چل گیا؟ عمر فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، مجھے تو اس کا پتہ نہیں کہ سرکار کو تیرے گناہ کے بارے میں علم ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن مجھے سرکار نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاصل کر سکوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے، میں جانے کو تو تیار ہوں، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ اے عمر، مجھے اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جانا جب سرکار نماز ادا کر رہے ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان کو لے کر آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے، دوران نماز جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے ہیں،
اس تلاوت کو سن کر وہ نوجوان بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے، وہ نوجوان زمین کے اوپر گر پڑتا ہے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز مکمل فرما لیتے ہیں، نماز مکمل فرمانے کے بعد وہ نوجوان جب ہوش کے اندر آتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ایک ہی بات ارشاد فرماتے ہیں، نوجوان 40 دن تک تو مجھ سے دور کیوں رہا ہے؟ وہ نوجوان عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ 40 دن تک آپ سے دور رہنے کی ایک ہی وجہ ہے، وہ میرا گناہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے نوجوان تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے قصداً ارادتاً ایک برہنہ عورت کو غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے نوجوان کیا میں تجھے قرآن کی ایسی آیت نہ بتاؤں جو تمہارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کروا دے گی، تیرے بڑے گناہوں کو بھی معاف۔ وہ نوجوان عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیت تلاوت فرماتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے نوجوان یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو تمہارے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وہ گناہگار نوجوان عرض کرتا، یا رسول اللہ میرا گناہ تو بہت بڑا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے، نوجوان تیرا گناہ بڑا نہیں، رب کا کلام بہت بڑا ہے۔ تیرا گناہ بڑا نہیں، رب کا کلام بہت بڑا ہے۔ تو اس قرآن کو پڑھتا تھا، تیرے صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہوں کو رب معاف فرما دے گا۔ یہ آیت بتانے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان سے فرماتے، نوجوان آج کے بعد تم اپنے گھر چلا جا۔ نوجوان گھر چلا جاتا ہے، گھر جا کر نوجوان بیمار ہو جاتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی بیماری کی خبر ملتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان کی تیمارداری کے لیے، عادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہو کے نوجوان سے فرماتے ہیں، نوجوان کیا تکلیف ہے؟ نوجوان یہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میرے جسم میں تکلیف یہ ہے کہ اتنی شدید تکلیف ہے کہ ایسا لگ رہا ہے میرے جسم کو چونٹیاں کاٹ رہی ہے۔ میرے جسم کو ایسا لگ رہا ہے چونٹیاں کاٹ رہی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے نوجوان بتا تمنا تیری کیا ہے؟ وہ نوجوان عرض کرتا ہے، میری آرزو میری تمنا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے، جبریل جاؤ میرے حبیب سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ اس نوجوان کے گناہ اگر زمین و آسمان کے برابر بھی ہوتے تو میں ان سب گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے۔ 5 دن بیمار رہنے کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے 20 پلان موجود ہیں، یار میں جوانی سے اور تھوڑا بڑا ہوں گا، میں نے فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، لیکن اس چیز کا ہمیں پتہ نہیں
کہ بندہ نوجوانی کے عالم کے اندر بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کبھی تو بچپنے کے عالم کے اندر بھی چلا جاتا ہے، کبھی تو لوگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بندہ بوڑھا ہو کر اس دنیا سے جائے، جوانی کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے، رب کو راضی کرو، راضی کر کے اس دنیا سے جاؤ، خدا کی قسم تمہاری قبر بھی روشن ہوگی، تمہارے آخرت کے معاملات بھی تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ وہ نوجوان 5 دن بیمار رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب اس کے جنازے کو تدفین کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جنازے کے اندر پاؤں کے بل نہیں، پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج سے پہلے تو ہم نے آپ کو پنجوں کے بل چلتے ہوئے نہیں دیکھا، آج آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس نوجوان کے جنازے کے اندر فرشتوں کی بھیڑ اتنی ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ موجود نہیں ہے۔